آپ کے آباء و اجداد میں ایک بڑا نام جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اور میں نے گزشتہ سبق میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال 175 سال کی عمر میں الخلیل نامی شہر میں ہوا، جو کہ فلسطین کا ایک شہر ہے اور القدس کے قریب ہی ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال 130 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حتیم وہ مقام ہے جو بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد مبارک میں حتیم بیت اللہ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت انہوں نے رقم کم ہونے کی وجہ سے، حلال رقم کم پڑ جانے کی وجہ سے انہوں نے حتیم کو باہر کر دیا اور بیت اللہ کو ایک چورس شکل میں بنا دیا، اور اس طرح سے حتیم کی جو آج شکل ہے اس کو گولائی میں بنا دیا گیا۔ بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو اسی حالت پر بحال کروں جس حالت پر میرے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ قریش کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے آتے ہی تبدیلیاں شروع کر دی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بزدل نہ ہو، اس وجہ سے میں اس کو بیت اللہ کو اسی حالت پر چھوڑ رہا ہوں۔ بعد میں جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد، خلفائے راشدین کا دور گزرنے کے بعد وہ مکہ کے حاکم بنے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر بیت اللہ کو دوبارہ اسی شکل پر بنایا جس شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور اس نے پھر ان کی عداوت میں، ان کے بغض میں کہ انہوں نے بیت اللہ جو بنایا تھا میں اس عمارت کو نہیں رہنے دوں گا، یہ تو ان کی یادگار ہے، تو اس نے پھر بیت اللہ کو اسی طرز پر بنا دیا جس طرز میں قریش نے بنایا تھا۔ آج جو بیت اللہ کی عمارت ہمارے سامنے ہے یہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ وہی طرز ہے جس طرز پر قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ گزشتہ سبق میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اقتدار کیسے گیا مکہ کا، اور پھر واپس کیسے آیا۔ قصی نبی علیہ السلام کے چھٹے نمبر پر دادا ہیں، وہ مکہ کے پہلے حاکم بنے جب انہوں نے اقتدار لوگوں سے، بنو خزاعہ سے اقتدار واپس لیا۔ اب اقتدار ان کے پاس آیا تو انہوں نے 3 بڑے بڑے کام کیے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ قریش کے لوگ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے، کوئی پہاڑوں میں رہتا تھا، کوئی مکہ کے کسی حصے میں رہتا تھا، کوئی مکہ سے باہر رہتا تھا، کوئی صحراؤں میں رہتا تھا۔ انہوں نے تمام قریش کو مکہ میں جمع کر دیا، اس وجہ سے لوگ ان کو مجمع بھی کہتے تھے کہ یہ جمع کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مکہ کے امور چلانے کے لیے مختلف شعبے بنائے۔ مثال کے طور پر ایک شعبہ انہوں نے بنایا سقایا۔ اب یہ سقایا کا جو شعبہ تھا اس کا کام یہ تھا کہ جو حاجی آئیں ان کو پانی پلایا جائے۔ زمزم تو میں نے گزارش کی تھی پچھلے سبق میں بند ہو چکا تھا، تو حاجیوں کو پانی پلانا یہ ایک شعبہ بنایا۔ اسی طرح ایک شعبہ انہوں نے بنایا کہ جب بھی جنگیں ہوں تو اس وقت جھنڈا پکڑنے کا کام ہوتا ہے، جھنڈا بنانا ہوتا ہے، اس کی پوری ترتیب ہوتی ہے،
تو وہ بھی ایک انہوں نے الگ سے شعبہ قائم کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے بیت اللہ کی دربانی کے لیے، بیت اللہ کی حفاظت کے لیے، بیت اللہ کی دیکھ بھال کے لیے ایک الگ شعبہ قائم فرمایا. اور بیت اللہ کی چابی کے لیے کہ چابی کس کے پاس ہوگی، وہ الگ شعبہ انہوں نے قائم فرمایا. اور اپنی زندگی میں وہ سارے شعبوں کو خود ہی دیکھتے تھے. ان کے انتقال کے بعد پھر یہ شعبے قریش کے مختلف قبائل میں تقسیم ہو گئے. تیسرا انہوں نے بڑا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں دار الندوہ قائم فرمایا. دار الندوہ، ندوہ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ، اور دار الندوہ کا مطلب وہ جگہ جہاں پر مشورہ ہو. تو اس مقام پر سب لوگ جمع ہو کر نکاح کے بارے میں، شادیوں کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، اور مختلف جو مہمات ہوتی تھی بیت اللہ کی تعمیر ترقی کے بارے میں، ہر طرح کے مشورے یہاں پر جمع ہو کر لوگ کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جب کوئی قافلہ روانہ ہوتا تھا تو وہ یہیں سے روانہ ہوتا تھا، دار الندوہ سے. آج کے دور میں آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ مکہ کا پارلیمان تھا، پارلیمنٹ ہاؤس تھا. جس طرح ملک کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے نا، وہاں بیٹھ کر ملک کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے ایک پارلیمان بنایا جہاں پر بیٹھ کر مکہ کو کیسے چلانا ہے اس کے بارے میں مشاورت ہوتی تھی. ان کے صاحبزادے ہیں جو آگے چل کر نبی علیہ السلام کے پردادا ہیں، ہاشم. ہاشم کا اصل نام جو ہے عمر ہے. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا اصل نام عمر تھا. ہاشم انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ مکہ میں ایک مرتبہ بہت قحط آ گیا، تو اس موقع پر انہوں نے روٹیوں کو چور کر شوربے میں بھگو کر لوگوں کو دعوت کھلائی. تو لوگوں نے انہیں اسی نام سے، روٹیوں کو جو چورنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو ہاشم کہتے ہیں، تو انہوں نے اسی لقب سے، ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے ان کو یہ لقب دے دیا کہ یہ ہاشم ہے. بہت زیادہ مہمان نواز تھے. ہاشم وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے تجارت میں ایک نیا اصول بنایا تھا، اور وہ اصول یہ تھا کہ گرمی کے موسم میں قریش کے لوگ تجارت کے لیے شام کا سفر کیا کریں گے، اور سردی کے موسم میں یمن کا سفر کیا کریں گے. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ تاجر تھے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ مکہ سے اپنی مکہ کی بنائی ہوئی چیزیں شام لے جاتے اور یمن لے جاتے، وہاں فروخت کرتے، اور وہاں کی چیزیں مکہ لے آتے اور یہاں پر لا کر وہاں کی چیزیں فروخت کرتے. تو یہ ایک تجارتی مرکز تھا. ہاشم ایک مرتبہ شام کے سفر پر جا رہے تھے. مدینہ منورہ میں انہوں نے قیام کیا. وہاں پر ان کی نظر ایک خاتون پر پڑی، سلمہ بنت عمر ان کا نام تھا، اور وہ بنو نجار کی تھی. بنو نجار جو ہے یہ بنو خزرج کا ایک ذیلی قبیلہ ہے. تو انہوں نے پتہ کیا کہ یہ خاتون کون ہے، ان کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا نکاح ہوا تھا، ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، لیکن اب ان کو طلاق ہو چکی ہے. تو ہاشم نے پھر انہیں پیغام نکاح بھیجا، سلمہ بنت عامر کو، اور پھر ان سے نکاح کیا، ان کے ساتھ وقت گزارا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے شیبہ رکھا. شیبہ کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا، یہ کون ہے. پھر ہاشم اپنی تجارتی سفر پر روانہ ہو گئے، اور شام کا علاقہ تھا غزہ. تو غزہ میں جا کر ہاشم کا انتقال ہو گیا. اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی. بہت زیادہ یہ مہمان نواز شخصیت تھی. ان کے ایک بھائی تھے، مطلب ان کا نام تھا. مطلب کو کسی نے بتایا کہ آپ کا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، آپ نے اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑا ہوا ہے، اس کو اپنے پاس لے کر آئیں، وہ آپ سے سرداری سیکھے، کوئی جنگ سیکھے، کوئی گھڑ سواری سیکھے، تیر اندازی سیکھے. آپ اس کو اپنے پاس لائیں، وہ اپنے چچا کے پاس آئے گا
اور اس کی جو صلاحیت ہے وہ نکھریں گی۔ تو مطلب جو کہ ہاشم کے بھائی ہیں وہ مدینہ منورہ گئے اور اپنے بھتیجے شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مطلب آ رہے ہیں اور پیچھے سواری پر ایک نوجوان کو بٹھایا ہوا ہے۔ سفر کی وجہ سے اور یتیمی کی وجہ سے ان کا حلیہ ذرا کمزور تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب نے کوئی غلام خریدا ہے۔ تھے وہ شیبہ ان کے بھتیجے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ تو وہ شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور ایک وقت گزرنے کے بعد پھر ان کو مکہ کی سرداری ملی۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک دن میں سو رہا تھا تو مجھے ایک شخص خواب میں آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ برہ کھول دو۔ میں نے اسے کہا برہ کیا ہے؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، وہ واپس چلا گیا۔ اگلی رات پھر مجھے خواب آیا۔ اس خواب میں آنے والے شخص نے کہا مظنونہ کھول دو۔ میں نے اس سے پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ وہ کچھ جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔ تیسری رات پھر ایک آدمی میرے خواب میں آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا طیبہ کھول دو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے؟ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، واپس چلا گیا۔ چوتھی رات پھر مجھے خواب آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ زمزم کھول دو۔ میں نے پھر اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا زمزم وہ ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اور وہ حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، اس کی نشانی کیا ہے، وہ کنواں کس جگہ پر ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا۔ عبد المطلب آئے، انہوں نے دیکھا بیت اللہ کے قریب ایک جگہ پر خون پڑا ہوا تھا، ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے، اور خون ان جانوروں کا تھا جو بتوں کے لیے نذرانے کے طور پر لوگوں نے ذبح کیے تھے۔ تو ارد گرد بت تھے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے آ کر قریش کو اپنا خواب بتایا، تو قریش کے لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، یہ تو ہمارے بتوں کی قربان گاہ ہے، آپ اس کو نہیں کھودیں۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے مشورہ نہیں کیا، آ کر انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ تو حارث ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں کو تم میرے سے دور ہٹاتے رہو، میں کنواں کھودتا رہتا ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم ان کو ذرا دور رکھو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حارث یہ کام کر رہے تھے کہ وہ مٹی پیچھے پیچھے کرتے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ دونوں سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں۔ تو جب وہ کنواں کھودتے رہے، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 3 دن تک وہ یہ کام کرتے رہے وقفے سے، تو پھر زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا۔ اب جب زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا تو قریش کے لوگ ان سے جھگڑنے لگے کہ اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یہ میں نے کھودا ہے، میری محنت ہے، تم تو منع کر رہے تھے۔ پھر بہرحال قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ کروائیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے، ہمارا حصہ بنتا ہے، ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، ہم بھی اس میں برابر کے حصہ دار ہیں۔ تو یہ ملک شام میں کوئی کاہنہ رہتی تھی، اس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پر پانی کی قلت ہو گئی اور پانی اتنا کم ہو گیا کہ انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ اب موت بالکل قریب ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنی سواری کے پاس آئے اور اسے کھڑا کیا، تو اس کے پاؤں کے نیچے سے
چشمہ جاری ہو گیا۔ اور پھر حضرت عبد المطلب نے خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور جو دوسرا فریق بنا ہوا تھا جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی دیں، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، تو انہوں نے کہا، حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم بھی آؤ اور تم بھی خوب پانی پیو۔ سب نے پانی پیا، اپنے برتن بھرے، اپنی سواریوں کو پانی پلایا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ عبد المطلب، یہاں فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے، ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمزم پر صرف آپ کا حق ہے اور ہم یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہیں سے واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں کھودا، اس وقت کتنے بیٹے تھے؟ ایک بیٹا تھا۔ تو انہوں نے اس وقت یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں گے اور وہ 10 بیٹے جوان ہو جائیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے بیٹوں میں حضرت عباس، حضرت حمزہ اور ابو لہب، یہ معروف نام ہے۔ ایک نام حضرت عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ ان کے 10 بیٹے تھے اس طرح۔ تو بہرحال 10 بیٹے ہو گئے۔ اب خواب میں ایک دن ان کو کسی نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا کہ تم نے اللہ کے نام پر ایک نظر مانی تھی، ایک منت مانی تھی، اسے پورا کرو۔ تو یہ جب جاگے تو انہیں یاد آیا کہ میں نے تو اپنا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی نیت کی تھی۔ تو پھر قرعہ ڈالا کہ کس بیٹے کو میں اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبداللہ محبوب بھی تھے، پسندیدہ بھی تھے، اور چھوٹے بھی تھے، اور سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی تھے۔ تو اپنے بیٹے کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور چل لیے۔ تو قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کے حضرت عبداللہ کے بھائی حارث تھے یا حضرت عباس، ان دونوں میں سے ایک بھائی نے عبداللہ کو کھینچنا شروع کر دیا۔ باپ نے اس کو لٹایا چھری چلانے کے لیے، وہ بھائی اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، وہ پھر اپنی طرف کھینچتے تھے حضرت عبد المطلب، اور یہ اپنے بھائی کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے کہ میں نے آپ کو ذبح نہیں کرنے دینا۔ تو قریش کے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اپنی جوان اولاد کو ذبح کر لیں، اس کی ماں کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ اس طرح کریں کہ قرعہ ڈال لیں 10 اونٹ اور عبداللہ۔ اگر 10 اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو آپ عبداللہ کی بجائے 10 اونٹ ذبح کر دیں، اور اگر 10 کا نہیں نکلتا، عبداللہ کا ہی نکلتا ہے، تو آپ 10 اونٹ بڑھا دیں۔ تو اس طرح بڑھاتے بڑھاتے ہر مرتبہ عبداللہ کا نام نکلتا تھا، 30 40 50، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے۔ اب 100 اونٹ اور عبداللہ والا رکا ڈالا تو پھر 100 اونٹ کا رکا نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے اور سب کو کھلایا، کسی کو نہیں روکا، خوب انہوں نے ضیافت کی مکہ والوں کی۔ اور پھر یہ نظر پوری ہو گئی، ان کی منت پوری ہو گئی، تو اب انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا جوان ہے، اب مجھے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کے پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا، اور قرآنی آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی آخر الزمان کے والد ہوں گے، ان کے چہرے میں نبوت کا نور نظر آئے گا۔ تو ورقہ بن نوفل کی ایک بہن تھی، انہوں نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ آنے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم میرے سے شادی کر لو،
میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب میں کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، وہ جہاں مناسب سمجھیں گے میں وہیں رشتہ کروں گا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک یہودیہ عورت تھی، اس کا نام تھا فاطمہ بنت مر، اس نے حضرت عبداللہ کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں تو میں آپ کو 100 اونٹ ہدیے کے طور پر دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے اس بات سے انکار کر دیا، اور حضرت عبد المطلب نے پھر رشتے تلاش کیے تو حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف مدینہ منورہ کی رہنے والی تھیں۔ ان کی نیکی، ان کی صلاحیت، ان کی استعداد اور ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر وہاں پر اپنے بیٹے کا رشتہ کیا۔ 3 دن حضرت عبداللہ نے وہاں قیام کیا، تو واپس آ رہے تھے تو اسی عورت نے دوبارہ دیکھا، اس نے کہا کہ عبداللہ تمہارے چہرے میں اب وہ روشنی اور وہ نور نظر نہیں آ رہا، تم کہاں تھے؟ تو حضرت عبداللہ نے بتایا کہ میں نے آمنہ سے نکاح کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، کیونکہ پرانی آسمانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جب نبی علیہ السلام اپنی ماں کے رحم میں جائیں گے تو اس وقت نبوت کا جو نور باپ کی پیشانی پر چمکتا ہوگا وہ ان کی پیشانی سے ختم ہو جائے گا اور وہ ماں میں منتقل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اسے وہ نور محسوس نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ نکاح کے بعد 3 دن حضرت آمنہ کے پاس رہے، پھر تجارت کے لیے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شام کا سفر انہوں نے مکمل کیا اور واپسی پر یہ بیمار ہوئے، اور بیمار مدینہ منورہ میں یہ پھر اپنے ننیال، ان کا ننیال کون سا قبیلہ تھا ان کا نام میں نے ابھی بتایا، بنو نجار، اپنے ننیال بنو نجار میں انہوں نے قیام کیا۔ باقی قافلہ مکہ مکرمہ واپس آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا نہیں آیا، وہ انتظار میں تھے، اور حضرت آمنہ بھی ظاہری سی بات ہے نئی دلہن انتظار میں ہوتی ہے، تو پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ مدینہ منورہ میں بنو نجار کے پاس ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کی خبر گیری کرو، دیکھو وہ کس حال میں ہے۔ تو زبیر جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر زیادہ سے زیادہ جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے وہ لکھی ہے 30 سال، اور کم سے کم 18 سال، یعنی کہ 18 اور 30 کے درمیان ان کی عمر تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی وراثت میں 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک باندی جن کا نام برکہ تھا اور لقب ان کا ایمن تھا، یہ آخر تک کافی عرصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہی ہیں، یہ انہوں نے اپنے ترکے میں چھوڑا تھا۔ حضرت عبداللہ کا جو انتقال ہے ہوا، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ نبی علیہ السلام کی آمد، آپ کی پیدائش سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو نئے نئے کام ہوئے، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ ارہاس وہ کام جو خرق عادت ہو، عام طور پر نہ ہوتا ہو، وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یا اس سے پہلے ہو رہا ہے تو وہ ارہاسات کہلاتا ہے، اور اگر وہ نبی کے ہاتھ پر خرق عادت واقعہ رونما ہو رہا ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو ارہاسات تو بہت سارے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے یمن کا گورنر، یمن کا حاکم ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ یہاں یمن سے بہت سارے لوگ حج کے موسم میں مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں حج کرتے ہیں،
تو اس نے پوچھا کہ جہاں پر یہ حج کرتے ہیں جو بیت اللہ ہے اس کی حیت کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ 4 کونوں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی خلاف وغیرہ بھی چڑھاتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں، یمن سے ہی چادریں جاتی ہیں، وہی اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ لوگ اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ میں یہاں پر، یہ عیسائی تھا، میں یہاں پر ایک کلیسا تعمیر کروں گا اور لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ یہاں ہی طواف کیا کریں۔ چنانچہ اس نے یمن کا جو دارالحکومت صنعاء تھا وہاں پر اس نے بیت اللہ کی طرز پر ایک گھر بنایا اور اسے اپنے طور پر جتنا زیادہ وہ مزین کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس نے اس کی دیواروں پر مشک اتنا زیادہ ملا کہ اس کی دیواریں کالی ہو گئی مشک کی وجہ سے، خوشبو اتنی زیادہ اس نے ملی۔ اور پردوں کا اہتمام اور جتنا زیادہ وہ اس کو سجا سکتا تھا اس نے خوب سجایا۔ لیکن عرب کے لوگوں کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ اس نے پھر، کوئی عرب تھا وہ یمن میں گیا اور اس نے اس کے بنائے ہوئے گھر کے قریب جا کر قضائے حاجت کر دی، اس کے گھر کی گندگی اور اس کی غلاظت لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو اسے بڑا غصہ ہے۔ اس نے کہا کہ یقیناً یہ کسی عرب کا کام ہے، میں اب ان کے بیت اللہ کو گراؤں گا، مسمار کروں گا تاکہ میں اپنے اس کام کا بدلہ لے سکوں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس نے پھر شاہ حبشہ نجاشی کے نام ایک خط لکھا، اس کو بتایا کہ میں اس طرح حملہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا ایک جنگی ہاتھی محمود میرے ساتھ کر دیں۔ تو شاہ حبشہ نے اپنا ہاتھی محمود بھیج دیا، یمن میں ہاتھی آ گیا، اس نے ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کی اور اس کو لے کر وہ بیت اللہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کا نقشہ بھی آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے کہ یہ کس راستے سے مکہ مکرمہ پہنچا۔ راستے میں جو عرب قبائل تھے وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کو گرانے جا رہا ہے، یہ سب کو تہو والا کرتا ہوا نکلتا گیا آگے۔ جب یہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچا تو اس وقت مکہ کے جو حاکم تھے وہ حضرت عبد المطلب تھے۔ اس نے مکہ کی چراگاہوں میں ارد گرد جتنے جانور چل رہے تھے سب کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے۔ تو وہ اس کے پاس آئے، اسے بتایا گیا کہ عبد المطلب آئے ہیں، مکہ کے حاکم ہیں اور ان کا یہ مرتبہ، یہ مقام ہے۔ تو اس نے کہا کہ انہیں اندر بلا لیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص روح، خاص وقار عطا فرمایا تھا، جو بندہ دیکھتا تھا وہ متاثر ہوتا تھا، ان کی ہیبت سے ذرا وہ ہیبت جو ہے وہ اس کے اوپر طاری ہو جاتی تھی۔ اب اس کے سامنے جب حضرت عبد المطلب تشریف لائے تو یہ بہت متاثر ہوا، اپنے تخت پر تو بٹھایا نہیں لیکن خود بھی آ کر ان کے ساتھ نیچے بیٹھا کہ میں ان کے اتنے معزز شخصیت ہیں، ان کے سامنے اوپر بیٹھوں یہ مناسب نہیں لگتا، تو ان کے ساتھ نیچے آ کر بیٹھا اور اس نے کہا کہ آپ فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ 200 اونٹ جو آپ کے لوگوں نے میرے گرفتار کیے ہیں میں وہ واپس دینے کے لیے آیا ہوں، اس کا پہلے مطالبہ ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر میرے اوپر ایک روح، ایک ہیبت، ایک دبدبہ طاری ہو گیا تھا، آپ کی اس بات سے وہ سارا روح ختم ہو گیا۔ میں آپ کے آباء و اجداد کی جگہ، عبادت گاہ، مرکز بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کی، آپ کو اپنے مطابق پڑھی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ دیکھو
اونٹ میرا مال ہے اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. ہر بندہ اپنے مال کی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور بیت اللہ کا جو رب ہے وہ خود ہی دیکھ لے گا تمہارے معاملے پر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کے اونٹ انہیں واپس کر دیے جائیں. حضرت عبد المطلب واپس آ گئے اور واپس آ کر انہوں نے بیت اللہ کے دروازے پر آ کر ایک دعا مانگی. انہوں نے یہی بات کہی کہ اللہ، انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور میں ابرہہ کی فوج کا مقابلہ کرنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتا. آپ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائیں اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیں. یہ دعا کر کے حضرت عبد المطلب نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ تم سب مکہ چھوڑ دو اور پہاڑوں پر چڑھ جاؤ تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، باقی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. اور ابرہہ نے اپنی فوج کو حکم دیا پڑاؤ سے نکلیں اور بیت اللہ کی جانب بڑھیں. جب یہ بیت اللہ کی جانب بڑھنے لگے تو جو محمود ہاتھی تھا اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا. تو جو ہاتھی 5 ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ہاتھی کو چلانے کے جو ان کے پاس طریقے تھے، جو ان کے پاس آلات تھے ہاتھی کو تکلیف دینے کے، خوب تکلیف دی. وہ ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. ابرہہ نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ اس کو واپس چلاؤ، ذرا اس کو صنعاء کی طرف، یمن کی طرف. واپس چلایا تو ہاتھی چلنے لگا. پھر اس کا رخ مکہ کی طرف کیا، اس نے چلنے سے انکار کر دیا. ابرہہ نے کہا اس کو خوب شراب پلاؤ، نشے میں دھت ہو جائے، پھر تو اس کو ہوش نہیں رہے گا، یہ چلے گا. تو اس کو شراب پلائی گئی، لیکن ہاتھی نے پھر بھی مکہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا. ابھی ہاتھی کو چلانے کی، اس کو اٹھانے کی کوششیں ہو ہی رہی کہ ساحل سمندر کی طرف سے چند پرندوں کا ایک غول آیا. غول کو عربی میں ابابیل بھی کہتے ہیں. ابابیل کا مطلب ہوتا ہے پرندوں کا ایک غول. ان کے پاس 3 کنکر تھے. انہوں نے آ کر، پرندوں نے آ کر ہاتھی کے سواروں کے اوپر ان کنکروں کو گرانا شروع کر دیا. ایک کنکر گرتا تھا اور ہاتھی کے سوار کے سر پہ پڑتا تھا، اس کو چیرتا ہوا ہاتھی میں سے گزر جاتا تھا. اس طرح پورا لشکر کی حالت ابتر ہو گئی اور انہوں نے واپس بھاگنا شروع کیا. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ محمود کو پرندوں نے کچھ نہیں کہا، اس کے اوپر انہوں نے پتھر نہیں برسائے، لیکن باقی لوگ جو تھے انہیں ان پرندوں نے انہیں نہیں چھوڑا. یہ ہاتھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 13 عادت تھے، اور اس تباہی کو، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا اللہ نے ان کے مکر، ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے جو کہ ایک جھونڈ کی شکل میں تھے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. وہ پرندے ان کے اوپر کنکریاں برسا رہے تھے جو پکی مٹی کی بنی ہوئی تھی. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اس کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے جانور کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. جانور جب بھوسے کو کھا لیتا ہے تو اس وقت بھوسے کی جو حالت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی حالت ہے. اور ابرہہ کا انجام کیا ہوا؟
ابراہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو کٹتا تھا اور گرتا چلا جاتا تھا. یہ بھاگ رہا تھا یمن کی طرف، لیکن اس کے جسم کا ایک ایک عضو کٹتا تھا اور گرتا چلا جاتا تھا. اس طرح پھر اس کی موت ہوئی. یہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. اور اس موقع پر پھر قریش کے ہاتھوں بہت سا سونا چاندی، بڑا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا. حضرت کعب احبار یہودیوں کے ایک بڑے عالم ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں تورات میں یہ پڑھا کرتا تھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف شاعر ہیں. نبی علیہ السلام اکثر ان سے نعت سنا کرتے ہیں. جب بھی کوئی نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف آپ کے مذمت میں اشعار کہتا تھا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے حسان منبر پر بیٹھو اور اس کے اشعار کا جواب دو. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوتے، نبی علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہوتے، یہ آپ کی طرف دیکھتے اور آپ کی مدعو سناتے. کیا مقام تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا مرتبہ عطا فرمایا. ایسا نعت خواں کہ جو نعت پڑھ رہا ہے اور محبوب کے چہرے کی ذات. تو بہرحال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت میری عمر 8 سال تھی. یہ بڑے تھے نبی علیہ السلام سے عمر میں. تو میری عمر اس وقت 8 سال تھی. یہ 60 سال کی عمر میں مسلمان اور 120 سال کی عمر میں ان کی وفات. تو یہ فرماتے ہیں اچھا یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 120 سال، 60 سال کفر میں اور 60 سال اسلام میں. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت 8 سال کا تھا. میں جو کچھ دیکھتا تھا اس کو سمجھتا تھا اور جو کچھ سنتا تھا اس کو یاد کر لیتا تھا. ایک دن ایسے ہوا کہ مدینہ منورہ میں یثرب میں نے یہودی کو دیکھا صبح سویرے. وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا اور یہودی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. وہ چیخ رہا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو چیخ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ نبی آخر الزمان آج رات پیدا ہو گئے. اصل میں یہودی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے کہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ ہوگا، وہ اس رات لوگوں کو نظر آئے گا اور پھر وہ غروب ہو جائے گا. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بتا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ایک چمکدار ستارہ ہے، جب نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے تو وہ ستارہ اپنی جگہ سے سرکنا شروع کر دے گا. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا. جب وہ رات آئی جس رات میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام صبح شادی کے وقت پیدا ہوئے، تو اس رات قریش کی ایک مجلس میں وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آج رات مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا. تو اس نے کہا تم ذرا پتا کرو، کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے اچھی طرح سن لو. آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اور اے قریش کے لوگوں، وہ قریشی ہے، وہ تمہیں میں سے ہے. اس کے کندھے کے پاس دونوں کندھوں کے درمیان پچھلی طرف ایک مہر نبوت ہے، اور وہ مہر نبوت یوں ہے کہ وہاں پر بال ہیں، بہت زیادہ بال ہیں، گھنے گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے.
نبوت کی دلیل ہے۔ اور اس بچے کی ایک اور علامت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بچہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا، اور میں یہ چیزیں اپنی سابقہ کتب میں لکھی ہوئی بات ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ نے واقعتاً 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی عالم نے جب یہ باتیں سنائی تو لوگ وہاں سے اٹھ کر گئے، انہوں نے اپنی بیویوں سے اپنے گھر سے پتہ کیا کہ کہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ لوگ حیران تھے کہ ایک نبی آخر الزمان ہمارے اندر قریش کے اندر پیدا ہو گیا ہے، آج رات پیدا ہوا ہے، اتنی اہم خبر ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، تو ان کی خواتین نے انہیں بتایا کہ ہاں آج عبداللہ بن عبد المطلب کی جو اہلیہ ہیں آمنہ، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو پھر کسی نے آ کر اس یہودی کو بتایا کہ آج عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لے کر حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے کہا کہ بچہ دکھائے۔ تو حضرت آمنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا۔ اس نے جب گود میں لیا تو اس نے سب سے پہلے کندھے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، وہاں پر مہر نبوت موجود تھی، تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے اس کو پانی پلایا، ہوش میں لائے، تو پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم بے ہوش کیوں ہو کر گر گئے تھے؟ اس نے کہا کہ اصل میں مجھے ایک غم تھا، ایک تکلیف تھی کہ نبوت بنو اسحاق سے، ہمارے خاندان سے بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے، اس غم کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سیرت نگاروں نے واقعہ لکھا ہے کہ ملک شام کا ایک یہودی تھا، رہتا مکہ مکرمہ کے قریب تھا۔ وہ جب بھی مکہ مکرمہ کے شہر میں آتا تو لوگوں سے یہ کہتا کہ بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، سارا عرب اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہوگا، یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس پر ایمان لائے گا، وہ اپنی مرادوں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرے گا، اور جو اس کی اتباع نہیں کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنی دنیا میں بھی ناکام ہوگا، اور نبی کی مخالفت کرنے والا آخرت میں تو ہے ہی ناکام۔ تو مکہ معظمہ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، کیونکہ وہ اکثر لوگوں سے پوچھتا تھا تو لوگوں کو پتا تھا، لوگ بھی اس کو بتاتے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس کے پاس گئے اور دستک دی۔ وہ عبادت گاہ سے باہر آیا تو اس نے پھر آ کر پوچھا کہ آپ کیا کرنے آئے؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھنے آیا۔ تو اس نے کہا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، اور یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کے بارے میں میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ اور اس نے کہا کہ وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا۔ اور اس نے کہا کہ اس بچے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس بچے کو اس وقت درد ہو رہا ہے، اور یہ تکلیف اس کو 3 دن تک رہے گی، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں۔ اس یہودی جس کا نام عائس تھا، اس نے کہا کہ تم ہی اس کے باپ ہو سکتے، یہ کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے کہ اس نے یہ اس لیے کہا کہ عرب میں دادا کو باپ کہہ دیا جاتا تھا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کے موقع پر کہا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نسب جو ہے، اپنا باپ جو ہے عبد المطلب کو کہا تھا
کیونکہ دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ اس بچے کو 3 دن تک تکلیف رہے گی۔ اس کی وجہ سیرت نگاروں نے یہ بیان کی ہے کہ جیسے پہلے گزرا کہ نبی علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا، تو اس وجہ سے اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ یہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا۔ پھر اس نے یہودی نے کچھ باتیں کہی، اس نے کہا کہ اس بچے کے بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ اتنا حسد آج تک کسی سے نہیں کیا گیا ہوگا، اور اس کی اس قدر مخالفت ہوگی کہ دنیا میں اتنی مخالفت آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ پھر عبد المطلب نے اپنے پوتے کے بارے میں عیس سے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، تو یہودی نے کہا کہ اگر اس بچے کی عمر طبیعی ہوئی تو بھی 70 سال نہیں ہوگی، 70 سال سے پہلے پہلے یہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور ان کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اور یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی کتابوں سے معلوم کی تھی۔ تو ارہاسات وہ واقعات جو نبی کی پیدائش سے پہلے پیش آئے۔ 3 واقعات مختصراً عرض کر کے پھر ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایران کا بادشاہ کسرا، نوشیروان، پاور، سپر پاور، اور اس کی پاور قیصر روم سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے محل کے 14 کنگرے، جن کو آپ آج کی زبان میں کہہ لیں کہ 14 فانوس، وہ گر گئے۔ اور اس کے محل میں دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئی، حالانکہ اس وقت قلعہ نما محلات ہوتے تھے جو بہت مضبوط ہوتے تھے۔ اور تیسرا بڑا واقعہ یہ رونما ہوا کہ فارس، ایران میں وہ آگ جو ہزاروں سال سے چل رہی تھی وہ یکدم بجھ گئی۔ تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور خوف زدہ بھی ہو گئی۔ تو اس وقت اس نے کسی کاہن کو بلایا، اس نے کہا میں تو نہیں جانتا، میرے ایک ماموں ہے ان کا نام ثقیل ہے، وہ اس بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بادشاہ تمہارے پل کے جو 14 کنگرے گرے ہیں، عرب میں ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، 14 پشتوں کے بعد تمہارے ملک پر اس کی حکومت ہو جائے گی، تمہاری 14 پشتیں گزریں گی اور پھر اس کی حکومت آ جائے گی، تمہاری حکومت اس ملک سے ختم ہو جائے گی۔ بہرحال جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس طرح عورتوں کو حمل کے وقت بوجھ محسوس ہوتا ہے، مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور جس طرح عورتوں کو وضع حمل کے وقت تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ایسا نور نکلا کہ جس کی وجہ سے مجھے شام کے محلات نظر آئے۔ اور نبی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی تھی۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی والدہ کا میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے 9 دن دودھ پلایا اپنے بیٹے کو، حضرت آمنہ نے، پھر صہیبہ نے پلایا، اور پھر اس کے بعد عرب میں ایک دستور ہوتا تھا، یہ آخری بات ہے، عرب میں ایک دستور ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پیدا ہوتے تھے تو انہیں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ یہ وہاں جا کر خالص عربی زبان سیکھیں، خالص ماحول میں رہیں، کیونکہ مکہ ایک تجارتی علاقہ ہے، تجارتی شہر ہے، تو یہاں پر پھر لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں، زبان میں وہ فصاحت نہیں رہتی شہر کے اندر جو دیہات کے اندر زبان کی خالص پن جو ہوتا ہے وہ دیہات میں ہوتا ہے، تو اس لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، قدرتی ماحول ہوتا ہے، بچے کی پرورش اچھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پھر بنو سعد کی حضرت حلیمہ سعدیہ دیگر دائیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئیں، ان کا خچر لاغر تھا، کمزور تھا، یہ بالکل آخر میں پہنچی جبکہ ان کی ساتھ آنے والی تمام دائیاں بچے لے چکی تھی،
یہ آئی تو صرف نبی علیہ السلام موجود تھے، باقی سب بچے گود لیے جا چکے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی کئی دانیوں نے دیکھا، انہوں نے اس لیے نہیں لیا کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، یہ ہمیں کیا دے گا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خامد عبداللہ سے مشورہ کیا، ان سے میں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں بچے کو لیے بغیر چلی جاؤں، تو میں اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ جب میں آئی، حضرت آمنہ مجھے بچے کے پاس لائیں تو وہ بچہ سو رہا تھا۔ مجھے انہوں نے دکھایا تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اور جب میں آپ کو لے کر آئی، میں نے دودھ پلایا تو وہ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، کیونکہ میرا ایک اور بچہ تھا وہ بھی دودھ پینے والا تھا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے بائیں طرف سے دودھ ہی نہیں پیا۔ یہ بچپن میں انکار ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب ہم اس بچے کو لے کر روانہ ہوئے تو ہم آپ کی برکات کو دیکھنے لگے کہ میری سواری تیز ہو گئی۔ مجھے عورتوں نے کہا کہ تم جس سواری پر مکہ آئی تھی یہ وہی سواری ہے؟ تو میں نے کہا ہاں وہی سواری ہے۔ عورتوں نے کہا کہ اب تو اس کی شان ہی الگ ہے، یہ تو بہت تیز ہے، بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب ہم لے کر وہاں پہنچے تو قحط کا زمانہ تھا، بکریوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد ہماری بکریوں میں دودھ بھرا ہوا ہوتا تھا، اور طائف کے لوگ کہا کرتے تھے اپنے چرواہوں سے تم بھی اپنی بکریوں کو وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن وہ بکریوں کی چرنے والی جگہ کا کمال نہیں تھا، وہ تو نبی علیہ السلام کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ انہیں کھلی آنکھوں سے دکھا رہے تھے۔ جو یہ کہتے تھے اس یتیم کو سنبھالنے سے ہمیں کیا ملے گا، انہیں پتہ چل رہا تھا کہ واقعہ نبی علیہ السلام کی کوئی برکت ہے۔ پھر اسی دوران نبی علیہ السلام کی شق صدر کا واقعہ بھی پیش آیا، اس کو ہم انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں اس کو کور کریں گے۔